जिबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, उनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इस पर जरूरी है कि हम वहां जाए? ये क्या बात होगी कि आप हमारे पास आए? हम आए तो है, यहाँ बैठे तो है 48 दिनों से, और कहाँ आए? अब आपके लोग हमें यहाँ से मूव करने नहीं दे रहे, आपके लोगों ने चारों तरफ से कैमरे लगाए हुए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर आप लोग असेस करना चाहते हैं क्या थ्रेटनिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तौंसा से 10 अफराद को फिर से जबरी के तौर पर गुमशुदा किया गया है, जिनके नाम मैं लेना चाहूंगी। जफर, नईम, शकील, नसीब, कामरान, जावेद, जुल्फिकार, असलम, रसूल बख्श, रियाज, सद्दाम, शाहिद, ये सारे बुजदार इत्तेहाद और बलोच राज के मेंबरान हैं, जो आज बलोच यकजहती कमेटी के कॉल पर होने वाले तौंसा के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले थे। लेकिन आज इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मिनट पहले 25 थी इनकी तादाद, और अभी इनकी तादाद 35 हो चुकी है। ये है सीरियसनेस स्टेट का। इस पुरअमन एहतजाजी तहरीक को क्लैश करने के लिए वो हर हद तक जा सकती है। हम गुजारिश करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, और पाकिस्तान में अगर कोई आज़ाद अदलिया है तो उसी से भी गुजारिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को नोटिस ले, और जो लोग इस मूवमेंट के हमरा शरीक हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है, उन सब की सिक्योरिटी कंसर्न्स को सॉल्व किया जाए, उन सब लोगों को बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाए, रिहा किया जाए। अफसोस होता है इसी बात पर, हम 12 कह चुके हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को एक कॉलोनियल तर्ज पर डील किया जाता है, बलूचिस्तान में जारी जो नस्ल कुशी है उसको जस्टिफाई किया जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमें किस तरह उस पर डील करना चाहते हैं। हमारे पीछे बैठे हुए तमाम जो औरतें हैं, बच्चे, इनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट विक्टिम्स हैं, जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने इनके प्यारों को सालों से अपने कैद खानों में डाला हुआ है, एटलीस्ट उनको अपनी अदालतों में पेश करें। ये हक चाहते हैं आपसे कि अपनी अदालतों को इज्जत दे, अपने कानून को इज्जत दे, या तो फिर आप डिक्लेयर कर दे कि पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया का कानून आपने नाफिज किया वो नाफिज है ही नहीं। और एक सियासत के अंदर 2 दस्तूर है, एक वो दस्तूर है जो बलूचिस्तान पे इम्पोज किया गया है जहाँ सिर्फ लॉलेस है, जहाँ कत्ल गारत है, और एक वो दस्तूर है जो यहाँ इस्लामाबाद पे इम्पोज है। जी नहीं, हम आपके सामने हैं, यहाँ मीडिया भी मौजूद है। हम आज 48 डे है हमारी मूवमेंट का। बात करने का तरीका तो ये है कि वो लोग जो इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ FIRs हो रही है। अबडक्शन 40 के करीब को अबडक्ट किया गया है, बच्चों को अबडक्ट कर रहे हैं ये लोग जो पीसफुल कारकुनान है, जो इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, उनको भी अबडक्ट किया जा रहा है, उनको भी किया जा रहा है। जाए देखें, मैं साफ साफ कहती हूँ इस मीडिया को, जाए देखें तौसा शरीफ में आपके रियासती फोर्सेस क्या जबर डाल रहे हैं। वो लोग जो पीसफुली आपके इलेक्शन सीजन में हर जगह पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं, वो प्रोटेस्ट इक़्तिदार के लिए प्रोटेस्ट है, वो जलसे इस इक़्तिदार के लिए। और एक तरफ बलोच अपनी जिंदगी जीने का हक आपसे मांग रहा है, आप उन लोगों को प्रोटेस्ट करने का इख्तियार नहीं देते हैं। वो लोग जो इस मुजाहरों में शरीक हो रहे हैं, 35 के करीब, आज के दिन 35 के करीब कारकुनान को अबडक्ट किया गया है। ये क्या जंगी जराइम नहीं है पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान पर कर रहे हैं? और फिर कहा जाता है कि बलूचिस्तान पर बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो जो है ना रियासती दहशतगर्दी का काउंटर करने के लिए, ये तमाम वाज़ेह सबूत है। हम यहाँ बैठे हैं, हम हर दिन रियासत को एक्सपोज करते रहेंगे। अगर रियासत तशद्दुद के साथ हमें डील करेगी, हम और ज्यादा मुतहम्मिल तरीके से बैठेंगे। हमारी जारी चौथी नस्ल है जो हम ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। आज आप सब लोग कैमरा लेकर खड़े हुए, हमने खामोशी से इन सबको देखा है। किसी कैमरे ने इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने बर्दाश्त किया है वो चीज जिसको रियासती जबर कहते हैं। रियासती वायलेंस की वजह से हमारे बच्चे, बूढ़े, कोई भी महफूज नहीं है। वो लोग जो इन औरतों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आज इकट्ठे हुए थे, आपने हम लोगों को भी गुमशुदा कर दिया। वो फहरिस्त बढ़ती जा रही है, वो फहरिस्त जो आपने क्रिएट की है, ये वो संजीदगी हम चाहते हैं आप सब लोगों से, साथ ही हजरात से। अगर कोई हमें सुन रहा है तो काइंडली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज बने। शायद बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, उन घरों में वो जो रियासती जबर करते हैं, जब औरतों पर जबर करते हैं, जब इनके बच्चों को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, तब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम यहाँ बैठे आप लोगों के आसरे पर बैठे हैं, ताकि आप पाकिस्तान की जंगी जराइम को एक्सपोज कर सके और बता सके दुनिया को कि पाकिस्तान बलोचों के साथ कौन सा रवैया इख्तियार कर रहा है। वो लोग जो पीसफुली यहाँ 48 डे से हम लोग रियासत से मुतालबा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई आओ हमारे मुतालबात के साथ डिबेट करो, लॉजिक के साथ डिबेट करो, अपनी अदालतों में इन लोगों को पेश करो। और इनका रवैया ये है कि और फहरिस्त बढ़ा दी है, फहरिस्त बढ़ती जा रही है, लोगों को गुमशुदा करते जा रहे हैं। इस बात पर डिबेट की जाए। दुनिया में अगर इंसानी हुकूक है, दुनिया में अगर कोई भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं और कोई भी अगर इंसानी हुकूक पर यकीन रखता है तो आए वो बात करे। क्या बलोच इंसान नहीं है? और ये रियासत जो बलोच के साथ कर रही है, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है?
یا ایسے ہی یہ سب کچھ چلتا رہتا اور آپ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہیے؟ دیکھیے ہمارا 48 دن ہے اور ہمارے تیسرے فیز میں ہم اس موومنٹ کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں، جس میں پورے بلوچستان اور پاکستان کے جو عوام ہمارے بیان یہ کے ساتھ ہے، جو ان مظلوم عورتوں کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، ہم ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس موومنٹ کا ساتھ دیں. اور اس دوران ہمارے اوپر ایک ایک شخص کے اوپر تھریٹنگ ہے، ایک ایک شخص اس تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا شکار ہو سکتا ہے، وہ اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ تھریٹ میں ہے. اس کے خلاف آپ سب لوگ ہماری موومنٹ کا ساتھ دیں. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر سینیٹیشن چارجز سے آپ ہمیں اٹھانا چاہتے ہیں تو میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کو اوور آل آپ نے غداری کا لقب بہت پہلے دے دیا تھا، بہت پہلے دے دیا تھا. ان غداری کے لقب سے جو ہے نا آپ ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی طرف سے ہمیں کسی نے رجوع نہیں کیا. ہم پھر سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے تمام جتنے بھی نیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس پر یقین رکھتے ہیں، ان سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیا جائے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ہمارے پہلے مطالبے میں، تو اس 48 ڈیز کے دوران جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو پیسفل ایک اسٹرگل ہے، اس کو کریش کرنے کے لیے جو ریاست کر رہی ہے، وہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اس پر آپ لکھیں، وہی کافی ہے. اور آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں صحافی حضرات کے کس طرح چاروں طرف سے کیمرے لگائے گئے ہیں، اور دوسری جانب جو کیمپ ہے اس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے. یہ سرویلنس ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر عورت کو سرویلنس میں انڈر رکھا گیا ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، ان کو گھروں میں ہراساں کیا جا رہا ہے. اور یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس وقت اسٹیٹ تھریٹ کا شکار ہے. یہ مارچ اگر یہاں سے ختم ہوا تو یہاں اس سے جڑے ہوئے منسلک تمام لوگ اسٹیٹ وائلنس کے اس پہ نشانے پہ، اور ان سب کو اسٹیٹ ابڈکٹ کر سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے. یہ میں آن دا کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ کل کو اگر اس مارچ سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص کی جبری گمشدگی کی خبر چلتی ہے تو ایز اے صحافی، ایز اے رسپانسبل صحافی، آپ کو یہ چیز میڈیا میں لانی چاہیے. 260 طلبہ جن پر FIR درج ہوئی ہے، ان سب کی زندگی خطرے میں ہے. وہ سب کنٹینیوسلی تھریٹ کیے جا رہے ہیں، وہ سب کنٹینیوسلی پروفائلنگ کے نشانے میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے وہ والنٹیئرز جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ صحافی جو ہماری بات ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سب کو آن دا کیمرہ تھریٹ کیا گیا ہے. آن دا کیمرہ. بلوچ کو چھوڑے، بلوچ جو جینوسائیڈ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، یہ جینوسائیڈ ہے. آپ بلوچ کو چھوڑے، جو بلوچ کی ہمدردی کر رہے ہیں آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ ہم بات کرتے ہیں جس بات کو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں. دیکھیے فرق تو پڑے گا، فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے. سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے، پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے، ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا، تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے. عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے. اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے، عوام ہے. اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا، وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے، قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی، اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کے مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑے ہو جائے، تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائے. یہ وقت ابھی آ گیا. یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران، 10 منٹ ڈیورنگ پریس کانفرنس 15 سے زیادہ لوگ پونسا سے انہوں نے اٹھائے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے اور پھر بولتے انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں سپریم کورٹ ہے، 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے اپنے فورسز کی کرتوتوں کو آن کریں. کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو. سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے. یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے. ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں. یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی. اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے، صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینوئن ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائمہ کیا ہے، ہمارا اگلا لائمہ اس اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں.
ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو، ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو، اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو، پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ؟ صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو؟ پتہ نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بل کے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جذبے، ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے۔ اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو۔ دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میڈیا سے مراد وہ میڈیا نہیں ہے جو ہمیں کوریج دے رہی ہے۔ میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں، اور مجھے پتا ہے جو شخص ہماری تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں میڈیا کے وہ صارفین وہ سب سے پہلے پرائم ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اسٹیٹ کے، اور اس کی بھی ہم نے بات کی ہے، اس کی بھی تشویش ہم نے ظاہر کی ہے، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو جبری گمشدہ افراد کو ہمارے مطالبات پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس کے بل کو لے کر آئے، اس کو قبول کروائے۔ اس 48 دن کے دوران 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے، 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے۔ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرے،